بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ جوڑے جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کسی سے کوئی بچہ لے لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں لے پالک بیٹا یا بیٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح بچہ لے کر پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچے کی پرورش کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس بچے کا نسب ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس بچے کی ولدیت میں والد میں یا والدہ کے نام میں ہم اپنا نام لکھوا دیں، ایسا شرعی طور پہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی کا نسب تبدیل کرنا، اس کی شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی۔ باقی ہم بچہ پالیں، پرورش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ ہم نے بالکل چھوٹی عمر میں لیا، 2 سال سے پہلے جب وہ دودھ پیتا ہے، تو اس وقت اگر ہم اس بچے کو اپنے کسی محرم کا دودھ پلا دیں تو پھر تو وہ بچہ ہمارے خاندان میں شامل ہو جائے گا اور ہمارا قریبی ہوگا۔ مثلا بہن کا دودھ پلایا ہے پھر وہ ہمارا بھانجا بن جائے گا، تو اپنے قریبی کسی محرم خاتون کا دودھ پلا دینے سے وہ ہمارا قریبی عزیز بن جائے گا۔ لیکن اگر خاص طور پہ کوئی بچی ہم نے لی اور اس کو ہم نے کسی کا دودھ نہیں پلایا، ویسے ہی اس کی پرورش کی، تو اب جیسے یہ بڑی ہوگی تب یہ ہمارے لیے اجنبی اور نامحرم بن جائے گی، چاہے اس نے ہمارے گھر میں پرورش پائی ہے لیکن وہ ہمارے لیے نامحرم ہوگی، اور پالنے والے کے لیے جو بظاہر معاشرے میں اس کا باپ ہے، لیکن چونکہ اس سے شرعی اعتبار سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تو اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہوگا۔ اس وجہ سے ان مسائل میں شرعی رہنمائی زیادہ ضروری ہے کہ اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں ہم ان کی تحقیق کریں۔ خاص طور پہ چھوٹی عمر کا بچہ ہم لیں تو پھر ہم اس کو دودھ پلانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہمارا قریبی عزیز بن جائے۔ نسب تبدیل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس وجہ سے اللہ نے اس کی نفی بڑی اونچی جگہ پہ جا کے کی ہے جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ عرب معاشرے میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ محبت تھی، بڑی شفقت فرماتے تھے آپ۔ تو یہ زید عرب معاشرے میں زید ابن محمد کہلانے لگے کہ یہ زید تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اور آپ بھی کچھ لوگ آپ کو بھی ابو زید کہنے لگے کہ یہ زید کے والد ہیں۔ لیکن یہ چونکہ رشتہ صرف منہ بولا تھا، حقیقت میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی نفی کی اور یہ فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو اپنے والدین کے نام سے پکارو۔ تو اگر زید ابن محمد یعنی حضرت زید ابن حارثہ وہ زید ابن محمد نہیں بن سکے تو کوئی اور بچہ کسی اور کا بیٹا یا بیٹی کیسے بنے گا؟ اس وجہ سے اس مسئلے میں ہم بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر کسی بچے کے والدین کا نام و نسب ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کے والد کے نام میں عبداللہ، اللہ کا بندہ لکھوایا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمیں معلوم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی تسلی کے لیے ظاہر ہے اس کے والد کے خانے میں کسی کا نام لکھوانا ہے تو عبداللہ لکھوا دیں، اور جب کوئی حقیقت حال پوچھے تو ہم اس کو حقیقت حال سے آگاہ کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا حقیقی والد نہیں ہوں۔ تو ان مسائل میں بعض اوقات ہمارے جو دوست باہر جاتے ہیں اور ان کے پاس لے پالک بچہ ہوتا ہے، یا ہمارے ہاں پاکستان میں رہنے والے دوست بھی ایسا کرتے ہیں، تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ گھر کی رونق کے لیے، گھر کے اندر ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بچہ پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں جو شرعی مسائل ہیں
ہم ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق